پی ٹی آئی کی جو کوششیں ہیں ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی، اس کو ذرا آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاسبلٹیز ہیں اور کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اس اتحاد کا حصہ بنیں گے کہ نہیں، کیونکہ اس وقت اگر ہم کہیں کہ سینٹر آف گریوٹی اگر اپوزیشن کے لیے کوئی یا کسی حکومتی جماعتوں کے لیے بھی ہے تو وہ مولانا صاحب اور ان کی جماعت ہے، اور ان کی ایک اسٹریٹ پاور بھی ہے، اور ان کی پی ڈی ایم میں جس طرح سے انہوں نے پی ڈی ایم جماعتوں کی ہیلپ کی تھی، جس طریقے سے نواز شریف ان کی پارٹی کی اس ٹائم پہ ہیلپ کی تھی، کیا وہی رول وہ یہاں بھی کوئی پلے کر سکیں گے کہ نہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ لیکن تحریک انصاف جہاں ان کے سیاسی معاملات ہیں، ان کے لیگل معاملات ہیں، وہیں پارٹی کے اندر جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، آج بھی ایک واقعہ ہو گیا، اس سے پہلے شیر افضل مروت صاحب ان کو پارٹی سے نکالا گیا تو انہوں نے نواز شریف صاحب کا مشہور و معروف سوال جو وہ اکثر پوچھا کرتے تھے، مجھے کیوں نکالا، وہ انہوں نے اسمبلی فلور پہ دہرایا اور اس پہ کہکہے بھی لگے۔ لیکن شیر افضل مروت صاحب صرف یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ انہیں کیوں نکالا، وہ بہت ساری پارٹی کے اندر کے حوالے سے باتیں بھی کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ارکان جنہوں نے پارٹی کے خلاف ووٹ دیا، وہ ارکان جنہیں شو کاز نوٹس جاری ہوئے، وہ جنہوں نے ضمیر کا سودا کیا، وہ تو پارٹی میں ابھی موجود ہے لیکن مجھے پارٹی سے نکال دیا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ جو گروپ بندی ہو رہی ہے، وکلا گروپ الگ ہے اور سیاسی گروپ الگ ہے۔ سلمان اکرم راجہ پہ الزام لگا رہے ہیں۔ آج فواد چودھری صاحب اور شعیب شاہین صاحب میں جھگڑا ہوا اور جھگڑے کی نوبت ہاتھا پائی تک ہوئی، اور ہاتھا پائی میں فواد صاحب نے ایک خبریں جو آ رہی ہیں تھپڑ بھی رسید کر دیا شعیب شاہین کو۔ پھر صلح کی خبریں آئیں، یہ معاملہ جی کہاں ہوا، اڈیالہ جیل جو کہ جہاں پر بانی پی ٹی آئی قید ہیں، وہاں یہ تمام تر صورتحال بنی ہے۔ تو اسی حوالے سے اور دیگر جو الائنس ہے، سیاست کہاں لے کے جا رہی ہے تحریک انصاف، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے کیسر احمد شیخ صاحب، وفاقی وزیر پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، سینیٹر کامران مرتضی صاحب سینئر رہنما جے یو آئی فے، اور تیمور سلیم جھگڑا صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف صاحب سے موجود ہے ہمارے ساتھ۔ تو پہلے ذرا سن لیتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے ہی پھر ذرا ہم سوال آگے فارورڈ کریں گے۔ مجھے خان نے نہیں نکالا ہے اور نہ خان جو ہے میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کس شخص نے پہنچائی ہے اور کیوں پہنچائی ہے۔ کون سا شخص ہے؟ وہ ایک وکیل ہے لاہور سے، سلمان اکرم راجہ صاحب اینڈ پارٹی۔ ان سازشوں کا شاید حتمی نتیجہ یہی ہوگا کہ پارٹی کو مزید کمزور کیا جا سکے۔ علی محمد خان کے خلاف ہو رہی ہے، علی امین خان گنڈپور کے خلاف ہو رہی ہے، اسد کیسر کے خلاف ہو رہی ہے۔ لوگ خان کے پاس دو کاموں کے لیے جاتے، یا کسی کو گرانا ہے یا کسی کو لگانا ہے۔ اب سوچیں جو پارٹی اپنے اندر اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، وہ الائنس کیسے بنا پائیں گے، پھر تحریک کیسے چلا پائیں گے، اور دوسرے یہ کہ دیگر جماعتیں ان کے بارے میں بھی جو رائے تحریک انصاف رکھتی رہی ہے، وہ بھی سب کو معلوم ہے کس طرح کی رائے وہ پارٹیوں کے حوالے سے رکھتی ہے۔ سلمان اکرم راجہ پر الزام ہے، تو ذرا ان کا موقف بھی جان لیتے ہیں ان کے اس سارٹ کے تھرو کہ وہ کیا کہتے رہے ہیں جب ان پر الزام لگا رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب۔ جی اس کا جواب وہ خود جانتے ہیں، یہ تھوڑا سا معصومیت کا وہ اظہار کر رہی ہیں، لیکن کوئی نہیں، وہ بات سامنے آ جائے گی۔ اور ہے وہ بالکل خان صاحب کوئی فیصلہ بغیر وجہ کے نہیں کرتے، کوئی ٹھوس وجہ ہوتی ہے تو فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک الزام شیر افضل مروت کا یہ بھی ہے کہ یہ غیر منتخب لوگ ہیں جو پارٹی چلا رہے ہیں۔ تو ذرا آغاز کر لیتے ہیں دیگر معزز جو گیسٹ ہیں ان کی اجازت سے تیمور سلیم جھگڑا صاحب سے میں آغاز کرنا چاہوں گی۔ جھگڑا صاحب مجھے یہ بتائیے گا، یہ آپ کی پارٹی کے اندر کیا معاملات ہیں؟ ہر روز جو خبریں آ رہی ہیں وہ اندر کے اختلافات کی آ رہی ہیں۔ کبھی ہوتا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ خطرے میں ہے، شیر افضل مروت صاحب کو نکالا گیا تو پھر جس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں وہ سامنے ہے۔ آج فواد صاحب کا شعیب شاہین سے جھگڑا ہو گیا۔ سو یہ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے اس لیے کہ آپ کا کوئی سربراہ نہیں ہے، سربراہ قید ہے اور کوئی نہیں ہے پارٹی کو چلانے کے لیے۔ دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان حالات میں جہاں پہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو آبویسلی اس میں ایک ماحول ایسے ہے کہ لوگوں کے ڈفرنسز سامنے آ رہے ہیں، اور جس حد تک آ رہے ہیں اس حد تک نہیں آنے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ میرے خیال میں ہر کسی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے آپ کو خبر کم بنائے اور مشن کو خبر زیادہ بنائے۔ اور دوسری وجہ صدف یہ ہے کہ ٹی وی بھی یہ افورڈ شاید نہیں کر سکتا کہ ہر وقت الیکشن تھیفٹ کی بات کرے، پیکا ایکٹ کی بات کرے جو 26 نومبر کو ہوا تھا اس کی بات کرے، جو اکانومی کا حال ہے اس کی بات کرے، یا جو جوڈیشل کیپچر ہوا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس کی بات کرے۔ تو اس لیے پی ٹی آئی کی بات کرنا بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ اور آخری بات میں اس میں یہ کہوں گا
کہ ٹھیک ہے یہ اختلافات ہیں، تھوڑی یہ جنگ لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ جیت حق کی ہوگی، مشن جو ہے وہ کلیئر ہے، اور عوام جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور عوام جو ہے وہ پہلی بار کچھ اور نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ رول آف لا کی ریسٹوریشن ہو، جمہوریت ہو، اور وہ بیچ میں کوئی اور سولوشن ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو آگے ہوگا، پیچھے ہوگا، 10 دن پہلے ہوگا، 10 دن بعد ہوگا، انشاءاللہ منزل تک پاکستان ضرور پہنچے گا۔ لیکن اس کے لیے آپ کی پارٹی جب کوشش کر رہی ہے، مذاکرات ہوئے، مذاکرات میں جو رویہ آپ لوگوں نے رکھا، شرطیں رکھیں، شرطوں کے بعد آپ نے کہا جی اعلان کر دیں جوڈیشل کمیشن کا، اگر اعلان نہیں کریں گے تو ہم اجلاس میں ہی نہیں آئیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ اجلاس میں جاتے، کچھ صورتحال بنتی، کچھ لو کچھ دو کی پالیسی اپنائی جاتی، آپ نے وہ راستہ بھی چھوڑ دیا۔ تحریک چلانے کا ارادہ، مجھے خبر ملی تھی کہ یہ کہا گیا ہے جی رمضان کے بعد تحریک چلائیں گے، لیکن پارٹی کے اندر جب اس طرح کی خبریں ہوں گی، ایک سیاسی گروپ بن جائے گا، ایک وکلا گروپ بن جائے گا، تو پھر کیسے آپ اپنی پارٹی کے اندر کے لوگوں کو قائل نہیں کر پائیں گے، تو پھر اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو کیسے قائل کریں گے؟ میرے خیال میں سیاسی گروپ اور وکلا گروپ یہ تو جو پروپیگنڈا کر رہا ہے میرے خیال میں غلط کر رہا ہے، کیونکہ جو پارٹی کے ڈائنامکس جانتا ہے تو دو سے زیادہ گروپس ہوں گے، لیکن اس میں میرے خیال میں یہ ابھی تقسیم نہیں ہے کہ وکلا ایک طرف ہیں اور سیاستدان دوسری طرف ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ریسرچ جو بھی کر رہا ہے وہ ریسرچ بہتر کرے۔ لیکن جو دوسری بات ہے جو آپ نے کہی ہے، دیکھیے اپوزیشن آن بورڈ ہو جائے گی، میں نے کہا ہے نا، میں نے کامران صاحب کے ساتھ بہت سے پروگرامز کیے ہیں، ہماری پارٹیوں کے بہت سے اختلافات ہو سکتے ہیں، خیبر پختونخوا میں جو 2 سب سے بڑی پارٹیز ہیں وہ ہیں، تلخیاں بھی ہے، لیکن الٹیمیٹلی میرے خیال میں ہر پولیٹیکل آرگنائزیشن نے اور ہر سیاستدان نے، بلکہ میں کہوں گا ہر پاکستانی نے یہ چننا ہے کہ بیسکلی اگر ایک فیشزم کا نظام ہے تو ہم وہ کنوینینٹ راستہ لیں کہ اس کو مانیں، کیونکہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، یا جو بھی طریقہ ہو اس میں کچھ عقل اور کچھ حرکت دونوں کی ضرورت ہوگی، that we fight back۔ اور ہم میں سے بہت لوگ، میرے خیال میں بہت سی پارٹیز میں ایسے ہیں that they will fight back، وہ لڑیں گے۔ چلیں، میں یہی